أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکو نمبر 8، رکو نمبر 12 سورۃ الانعام، اس کی آخری 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. کل بھی اس کا پہلا حصہ، اس کا درس جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. آج جو ہے اس کا نصف آخر، اس کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کل ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالی ہی اس کائنات میں فاعل حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کائنات خود سے چلے نہیں جا رہی ہے، بلکہ ایک فاعل حقیقی ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے، جو اس کے نظام کو سنبھالتا ہے. مشرکین مکہ نے آخرت کا انکار کر کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کے خالق مالک کا اقرار اگرچہ کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتے تھے، لیکن جب آخرت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، گویا انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے بے شمار جو ہے
معبود گڑھ رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دیتا ہے کہ بے وقوفو، اس کائنات پہ غور کرو. اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی صنائی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اللہ کی کاریگری جو ہے ہر جگہ تمہیں دکھائی دے گی کہ یہ کائنات جو ہے اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک چلانے والا ہے. یہ خود سے نہیں چل رہی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں کچھ مطلب ایسی مثالیں دیتا ہے کہ ان چیزوں پر، ان مناظر پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مردہ چیزوں کو زندہ کرتا ہے. پھر اللہ سے کیا، یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم کل مر جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ تم میں جان ڈال کے تمہیں زندہ کرے گا اور تم سے ایک ایک لمحے کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. اب جو ہے اس ابھی تک جو ہے مطلب خارجی عالم جو تھا، ایکسٹرنل ورلڈ کی جو نشانیاں تھی ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کی خود اس کی کریشن، اس کی اور اس کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے سامان معاش جو ہے یا معیشت جو ہے وہ فراہم کیا ہے، فراہم فرمایا ہے، اس کی طرف انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایکسٹرنل ورلڈ کو بھی دیکھ لیجئے. اللہ کی صنائی، اللہ کی کاریگری، اللہ کے خالق ہونے کی، مالک ہونے کی ہر جگہ پر تمہیں بے شمار مثالیں جو ہے، نشانیاں جو ہیں وہ فراہم ہوتی ہیں، وہ ملیں گی. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اپنی کریشن، انسان کو اپنے خلقت اور اس کے ارد گرد جو کچھ جس پہ انسان کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. انشا ہوتا ہے اصل میں کسی چیز کو کھڑا کرنا، کسی چیز کو اٹھانا، اور یا اس میں دوسرا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. پیدا ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے اندر نشو و نما جو ہے بخشنا، اسے پروان چڑھانا، جسے ہم گروتھ کہیں گے، اسے فروغ دینا. یہ سارے مفاہیم جو ہے اس انشا جو لفظ ہے اس میں آتا ہے. نشو و نما بھی یہیں سے نکلا، نشو و نما. تو وہ الذی، وہ ذات باری تعالیٰ ہی ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، فمستقر و مستودع، پھر تمہارے لیے تو ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، مطلب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جن کو تمام آسمانی مذاہب میں نسل انسانی کی اصل بنیاد اور نسل انسانی کی اصل حیثیت جو ہے سے تسلیم کیا جاتا ہے. انہی کو مانا جاتا ہے کہ انہی سے دنیا انسانیت جو ہے وہ وجود میں لائی گئی. اور اہل عرب جو ہے وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے، اور وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں آدم علیہ السلام سے آگے چلایا، تمہاری نسلیں چلائی، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے. پھر مردوں اور عورتوں کی ایک دنیا جو ہے، دنیا کی دنیا جو ہے پیدا کر دی. مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف لہجے ہیں. یہ ساری چیزوں کا اختلاف تو موجود ہے، لیکن لیکن جبلی تقاضوں اور فطری داعیات کی بات اگر کی جائے گی، فطرت کی بات کی جائے گی، جبلی تقاضوں کی بات کی جائے گی، تو اس لحاظ سے اتفاق ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سب کا خالق، سب کا مالک ایک ہے. امریکہ میں بسنے والا انسان، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور ہندوستان میں بسنے والا انسان، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے.
امریکہ میں بسنے والے انسان کا جو سسٹم ہے باڈی کا، وہ بھی وہی ہے جیسا ہمارا ہے، کوئی فرق نہیں، اگرچہ کہ شکل و صورت میں اختلاف ہے، لیکن جو ہمارے اندر جاری نظام ہے بایولوجیکل سسٹم جو ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس میں اتفاق ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان کے پاس بھی آنکھ ہے، ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، ان کی آنکھ میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے، ہماری آنکھ میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو مشرکین مکہ کو مختلف اسلوب بدل بدل کے انہیں دعوت دی جا رہی کہ غور کرو، اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ان کو بتلائی جا رہی کہ اگرچہ یہ سب اختلافات موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اتفاق جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ سب کا خالق اور سب کا پروردگار ایک ہی ہے، جس نے ایک ہی درخت سے یہ سارے جو ہے برگ و بار جو ہے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے، بیان القرآن میں ایک اہم چیز بھی ہے کہ اگر سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ سائنس بھی کہتی ہے، دیکھیے سائنس جو ہے وہ جو چیزیں اس کے سامنے ہیں اس کو زیر تحقیق لا کر جو ہے اس پہ غور کرتی ہے، نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو چیزیں سائنس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، سائنس میں انسان، سائنسدان انسان ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی ہے جو باہر کے سیاروں سے اتر کے جو ہے زمین پہ آ کر ایک نئے طرز سے کوئی کام کر رہی ہے، بلکہ ہم انسانوں میں سے ایک گروہ ہوتا ہے، ہر ایک انسان اپنی جگہ پر ایک سائنسدان ہوتا ہے۔ تو انسان کی نظر میں جو چیز آتی ہے تو اس کی فطری جو جذبہ اللہ نے اس کے اندر موجودیت کیا ہوا ہے تحقیق کے حوالے سے، وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے، نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنس کی نگاہوں سے اب اوجھلے ہیں ساری چیزیں، سائنس یہ دیکھتی ہے کہ انسان ہے تو یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ لیونگ ورلڈ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ تو مختلف تھیوریز آ گئی، تو سائنس بھی ایک ہی نقطے پہ پہنچ گئی، اگرچہ کہ ہم بحیثیت مسلمان ان کے اس نقطے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین جو ہے وہ ہے اسپیشل کریشن تھیوری۔ یہ ایک تھیوری ہے اسپیشل کریشن تھیوری، مذاہب کا جو تصور ہے انسان کے وجود میں آنے کا، پروردگار، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ تمام آسمانی مذاہب میں جد امجد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کیا جاتا ہے، جن کی جو اول انسان ہے، جن کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر ان کے ہی نفس سے ان کی جنس پیدا کی، پھر ان سے بے شمار عورتیں اور بے شمار مرد جو ہے اللہ نے پیدا کیے، جو سلسلہ چلے جا رہا ہے تا قیامت تک چلتا جائے گا۔ تو سائنس نے بھی کہا کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی ایک یونٹ سے جو ہے، یونٹ کی بات ہوئی، وہ کسی ایک سیل سے جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، وہ بھی اس ایک والی چیز کو مانتے ہیں۔ تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سیل تھا امویبا کی شکل کا، اس میں ایک جان تھی، وہ مختلف ارتقائی مراحل سے ہوتے ہوئے انسان بنا، تو اس میں بعد میں جو ہے وہ سیکس کی سیگریگیشن ہوگی۔ پہلے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، امویبا جو ہے وہاں پر کوئی سیکچول سیگریگیشن نہیں، کوئی امویبا ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے ایٹسیٹرا، کوئی سیکس سیگریگیشن نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اب سائنس کی رہنمائی جو ہے کرنی کس نے ہے؟ ان لوگوں نے کرنی ہے جو مذاہب کو جاننے والے ہیں، جو قرآن کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ بڑی ریسپانسبلٹی امت مسلمہ پہ ہے اور امت مسلمہ کے اسکالرز پہ ہے کہ سائنس تحقیق کرتے کرتے اس چیز کے قریب پہنچی ہے جو 1400 سال پہلے قرآن مجید کی ایک آیت میں ساری لوگ وہ بیان کیا کرتے ہیں۔ تو سائنس اگر یہ کہتی ہے تو ہمیں یہ ان کو سمجھانا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا،
پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اس کا دوسرا جوڑا جو ہے، ان کی اہلیہ جو ہے حضرت حوا کو نکالا گیا۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہم جان نہیں سکتے ہیں، اٹس ناٹ پاسبل فار اس۔ یہ سب چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ اس میں ایک قرآن ڈاکٹر اسرار صاحب نے حوالہ دیا ہے، جو ابھی میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے جو ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، قرآن اور جدید سائنس، جدید علم۔ ایک ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ہیں، بہت بڑے فلاسفر، ان کی ایک دوسری کتاب بھی ہے آئیڈیالوجی آف فیوچر، جس میں انہوں نے فلسفیانہ انداز سے یہ بات ثابت کی ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی افکار نظریات آئے وہ سب پھیل ہو چکے ہیں۔ اب صرف فیوچر میں ایک آئیڈیالوجی رول کرے گی، دیٹ ول بی اسلامک، وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہوگی، وہ اسلام کا نظام ہوگا جو پوری دنیا میں جو ہے راج کرے گا۔ اور اسی حوالے سے یوسف القرضاوی صاحب کی ایک دوسری کتاب بھی ہے، اسلامی غلبہ اسلام کی بشارت دی، اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، یہ بڑی بات اچھی بہتر جو ہے سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے مستقر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے تو ایک مستقل ٹھکانہ ہے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور کچھ دیر امانتر رکھے جانے کی جگہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دیکھیے مستقر کا معنی ہوتے ہیں جائے قرار، جائے سکونت، اور جائے سکونت بھی جہاں انسان ٹھہر کے اپنے بہت سارے کام کرتا ہے۔ مستودعن کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے، حفاظت سے رکھی جائے۔ تو یہاں پر مستقر سے مراد جو ہے یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، قرآن کہتا ہے تمہارے لیے زمین میں ایک وقت خاص تک رہنے بسنے کی جگہ، اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے کی حیثیت سے رکھا ہے، اور کھانا پینا جو ہے اللہ نے سارے ذرائع اس زمین میں رکھے۔ تو مستودعن سے مراد جو ہے وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جو ہے انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ مفسرین کے مختلف اقوال اس حوالے سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو روح المعانی تفسیر ہے، اس سے بہت سارے جو جدید مفسرین ہیں انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مستقر، مستودعن یہ دنیا کی زندگی ہے، اور مستقر جو ہے وہ آخرت کی زندگی جو ابد ابدا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ مستقر جو ہے وہ جو ہے مرد کا صلب جو ہے وہ ہے، اور مستودعن جو ہے وہ ماں کا رحم ہے، رحم مادر جو ہے، جہاں پر انسانی نطفہ جو آ کر جو ہے جائے قرار پاتا ہے، امانت کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مختلف اس میں تعبیرات ہیں، لیکن سب سے قریب جو ہے، جو لگتا ہے، جو اقرب ہے، جو قرآن مجید کے مطلب اس میں ایٹیمولوجی کے حساب سے بھی دیکھا جائے، جیسے میں نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کا حوالہ دیا، اور اس میں امین حسن اصلاحی صاحب کا جو مجھے نقطۂ نظر مطلب ان کا جو اس حوالے سے جو بیان ہے، جو تعبیر ہے، وہ زیادہ اقرب محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا کیا، پھر تمہیں دنیا میں لایا ہم نے، ایک مستقل ٹھکانہ ہے، یہاں پر رہ کے جو ہے آس پاس جو اللہ نے تمہیں ذرائع معاش رکھے ہیں، معیشت رکھے ہیں، اس کا استعمال کر کے تم دنیا کی زندگی گزارتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُسْتَوْدَعٌ، کہ پھر تمہیں جو ہے امانت کے طور پر ایک دوسری جگہ پہ رکھا جائے گا، وہ ہے قبر۔ گویا کہ یہاں سے جس طرح ہر شخص کا جو مستقر اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا مستودعن بھی معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کو کہاں کہاں پر یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اور انسان کو کہاں پر مرنا ہے، اسے کہاں پر دفن کیا جائے گا۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی۔
ایک ویڈیو جو تھا میں دیکھ رہا تھا کل، ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، ایک انسان چل رہا ہے تیزی کے ساتھ، اس کے سامنے قبر ہے، گویا کہ وہ ایک قدم بڑھاتا ہے قبر ساتھ میں ہے۔ ہماری زندگی میں ایک ایک لمحہ جو گزارتے ہیں قبر ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں قبر کی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے اللہ جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ سماء جو ہوتا ہے اس میں امین حسن اصلاحی صاحب کے ترجمے کے مطابق اور تفسیر کے مطابق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں سب سے بہترین تفسیر بہت ساری ہیں، لیکن جو اصلی جو تفسیر کے جو ٹیکنیکل جو مطلب ٹیکنیکلٹی جو ہے اس حساب سے امین حسن اصلاحی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ جو الفاظ کے معنی کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے بڑا مایہ ناز کام کیا ہے۔ ان کے مطابق السماء کا جو لفظ ہے اس سے مراد بادل بھی ہے، اور دیگر بھی، صرف ان کے ہی مطابق نہیں، تمام جو عربی دان ہیں جو جاننے والے ہیں السماء سے مراد بادل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بادلوں سے بارش برسائی۔ ایک زمانے تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی، انسان اس قابل ہوا جاننے کے یہ جو بارش ہے یہ بادلوں سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا ان میں سے بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کے نباتات، ہر قسم کے پیڑ پودے، کل شیء، ہر قسم کے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس میں سے اگائے سرسبز کھیت۔ جب بارش پڑ گئی، بارش پڑنے کے بعد جو ہے سرسبز کھیتی جو ہے، لہلہاتی کھیتی جو ہے اگائی۔ نخرج منہ حبا متراکبا، جس میں سے ہم نے نکالے دانے، نخرج ہم نے نکالے، منہ حبا، منہ ہوتا اس میں سے، حبا دانے، متراکبا تہ بتہ، یا اس کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، تہ بر تہ، ایک دوسرے کے، جیسے آپ نے مکی دیکھی ہوگی، مکی میں آپ کا ایک دانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا دانہ لگ، یا انگور کو لکھ لیجیے، یا کھجور تو ہمارے یہاں موجود نہیں، انگور ہمارے یہاں آتے ہیں، کھجور کا جو گوشہ یہ گچھا ہوتا ہے اس کو ہی اگر دیکھا جائے اس میں ایک کھجور کے ساتھ دوسرا کھجور، ہم نے تو دیکھا نہیں ایسے، پڑھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن انگور جو ہے سب سے بہترین مثال جو ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک جو اس کا جو ہوتا ہے وہ پھل وہ دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تہ بر تہ، تو قرآن یہی کہتا ہے متراکبہ،